السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. آمین. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک، پالنہار، مدبر اور منتظم ہے. انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کی ذات بابرکت پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے آج ہم لوگ اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت، آج کے جمعہ خطبہ میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے جوا، سٹہ بازی، شرطیں لگانا. اسلام کے ورود، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. بہت سارے خیر خواہ نوجوانوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا، سماج کی حالت بڑی ہی خستہ ہے، بڑی ہی نازک ہے. ایک خاصا نوجوان طبقہ جوا، شرطیں لگانا، سٹہ بازی کرنا، سود، حرام کی کمائی، باطل طریقے سے کمایا ہوا مال، ان سارے چیزوں میں ایک نوجوان خاصا طبقہ ملوث ہے، مبتلا ہے. اور یہاں تک جاننے کو ملا، نوجوان تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے چھوٹے سے بچے جو ابھی ابھی بلوغت کی عمر تک پہنچتے ہیں، 14 اور 15 سال کے بچے، ان بچوں میں بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ شرطیں لگانا، یہ جوا بازی کرنا، سٹہ بازی کرنا ان لوگوں میں بھی عام ہو چکا ہے. بڑا افسوس ہوا اس باتیں سن کر. الغرض خواہش ہوئی کہ کچھ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیت دی ہے، کچھ حق باتیں آپ کے سامنے بیان کروں. یہ جوا ہے کیا، سٹہ بازی ہے کیا، اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. چند باتیں لکھ کر لایا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو غور سے سنیے
اور اپنے آس پاس کے ماحول کو سدھاریے. اپنے نوجوان سرکل میں اگر کوئی ہے تو اسے بچائیے، اس کی اصلاح کیجیے، اپنے بچوں کی خیر خواہی کیجیے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ. سب سے پہلے جوا کہتے کسے کہتے ہیں؟ جوا کی تعریف کیا ہے، اس کی ویاخیا اور ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہر وہ مال جو باطل طریقے سے بغیر کسی جسمانی اور ذہنی محنت کے کمایا جائے اسے جوا کہتے ہیں. ہر وہ مال جو باطل طریقے سے بغیر کسی جسمانی اور ذہنی محنت کے حاصل کیا جائے، کوئی محنت نہیں لگتی، کوئی جسمانی محنت نہیں لگتی، کوئی طاقت نہیں لگتی. پیسہ لگایا، جیتے، لے لیا، سامنے والا چلا گیا. اور یہ ہر وہ مال جو باطل طریقے سے بغیر کسی جسمانی اور ذہنی محنت کے حاصل کیا جائے وہ جوا ہے. اور ایک ویاخیا کی گئی ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے بڑی اچھی ویاخیا کی ہے. زندگی، مقاصد زندگی کا جو مقصد ہوتا ہے اور اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والا ہر کھیل، اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والا ہر کھیل اور اپنے اصل مقصد زندگی جو آخرت ہے، اس آخرت کے مقصد سے ہٹانے والا ہر کھیل جوا ہے اور سٹہ بازی. یہ کہا گیا ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے بڑی اچھی تعریف کی. بہت سارے نقصانات ہیں میرے بھائی. سب سے پہلا نقصان میں آپ کو بتاؤں، یہ گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ کا معنی ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ سے یہ چیز ہو جاتی ہے، آپ جوا میں پڑ جاتے ہو، شرطیں لگانے لگ جاتے ہو، تو یہ آپ کے لیے ضروری بنتا ہے کہ آپ مرنے سے پہلے توبہ کرو. اگر توبہ نہیں کری اور مر گئے تو اس کا خامیازہ بڑا بھیانک آپ کو بھگتنا پڑے گا قیامت کے دن. کبیرہ گناہ ہے میرے بھائیو. اللہ تعالی یہ قریشیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا، یسألونک عن الخمر والمیسر. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ یہ قریش کے لوگ، یہ مکہ والے آپ سے پوچھتے رہتے ہیں شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں. میسر کہتے ہیں عربی کے اندر جوئے کو کہتے ہیں المیسر. المیسر جس کا معنی ہوتا ہے جوا، شرطیں لگانا، سٹہ بازی کرنا، اسے کہتے ہیں المیسر. یہ قریش کے لوگ، یہ مکہ والے آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، اس کا حکم کیا ہے، یہ جوا کا حکم کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل فیہما اسم کبیر. اے محمد پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ شمار کیا جائے گا. آپ نوٹ کیجئے اس کے اندر شراب کے ساتھ جوئے کا ذکر کیا گیا ہے. شراب بہت بڑا گناہ ہے، اسی طریقے سے جوا اور سٹہ بازی بھی بہت بڑا گناہ ہے. دوسری بات، اس زمانے جاہلیت کا عمل ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر نبی بنا کر بھیجے گئے تو یہ مکے کے اندر یہ رائستہ، یہ جوا کھیلا جاتا تھا. آپ جانتے ہیں نا، بہت ساری بیماریاں تھی ان لوگوں کے اندر. قتل و غارت گیری تھی، بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، سود کھانا، بیاج کھانا. آپ جانتے ہیں بہت ساری بیماریاں تھی. ان ساری بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ بھی تھی، وہ لوگ سٹہ بازی کرتے تھے، وہ لوگ جوا کھیلا کرتے تھے. آپ دیکھیے حدیثوں کے اندر، آیت کی تفسیر کے اندر بیان کیا گیا ہے. ایک شکل میں آپ کو میں بتاتا ہوں، ایک شکل یہ لوگ کیسے سٹہ بازی کرتے تھے. ایک اونٹ کو ذبح کرتے تھے، اس اونٹ میں 10 لوگوں کا حصہ رہتا تھا. 10 لوگ پیسہ جمع کرتے تھے، ایک اونٹ خریدتے تھے اور اس اونٹ کو ذبح کرتے تھے. اب قاعدے سے 10 لوگوں نے اس اونٹ کو خریدا ہے تو 10 لوگوں کو حصہ ملنا چاہیے. قاعدے سے تو یہی ہے، 10 لوگوں نے اونٹ کو خریدا تو 10 لوگوں کو اونٹ کا حصہ ملنا چاہیے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، 7 چٹھیاں بناتے تھے. 7 چٹھیاں بناتے تھے اور اس چٹھیوں میں جس کا نام پہلے نکلتا تھا وہ اس حصے کو لیتا جاتا، اس حصے کو لے جاتا، اور نام کے ساتھ ساتھ حصہ بھی لکھ دیا جاتا. جس کا پہلا نام اس کے 2 حصے، جس کا دوسرا نام اس کے 2 حصے، ایسا کر کر کے اس کا حصہ لکھ دیتے تھے. آخر میں صرف 7 لوگ اس اونٹ کے پورے گوشت کو لے کر جاتے تھے، جو 3 لوگ بیچارے تھے وہ گوشت سے محروم رہ جاتے. اسی کا نام تو سٹہ بازی.
اسی کا نام ہے. اس زمانے کے اندر بھی ہوتا تھا. اس زمانے جاہلیت کی یہ رائج کردہ یہ نوعیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے, آپ نے شرک کو ختم کیا, اور شرک کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام رائج تھی جو بد اخلاقیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی. شراب تھی, اس کو ختم کر دیا. جوا تھی, اس کو ختم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ختم کر دیا. الازلام کہا گیا. الازلام یہ لوگ تیر اڑاتے تھے, تیر سے شرطیں لگاتے تھے. جس کا تیر پہلے وہ اتنا انعام پائے گا, جس کا تیر پہلے وہ اتنا انعام پائے گا, جس کا تیر جمری سائڈ جائے گا اس کا یہ انعام پائے گا, جس کا تیر جتنا دور جائے گا وہ اتنا انعام. یہ لوگ شرطیں لگاتے تھے. منع کر دیا گیا. ازلام قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا یہ ازلام ہے, یہ شرطیں, یہ جو تیر لگائے تم شرط بازیاں کرتے ہو, اس پر روک لگا دی گئی, اس کو حرام قرار دیا گیا. یہ آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا. تیسری بات, یہ سارے کام شیطانی کام, شیطان کے کام. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ صاف فرما دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. 4 کام ذکر کیے اللہ تعالیٰ نے. شراب, جوا اور بتوں پر چڑھاوا کرنا, بتوں کے اوپر جا کر قربانیاں کرنا. الازلام میں نے کہا نا, تیر بازی کرنا, تیر سے شرطیں لگانا. یہ چاروں کام من عمل الشیطان, من عمل الشیطان, یہ شیطان کے کام. شیطان تمہیں اکساتا ہے, شیطان کے ہتھیار ہے یہ, شیطان تمہیں لڑواتا ہے یہ. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, اس سے تم بچا کرو, آگاہ رہا کرو, سچت رہا کرو, تم دور رہا کرو اس سے. لعلکم تفلحون, اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو, یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. چوتھی بات, آپ جانتے ہیں جو جوا کھیلتے ہیں, جو شراب پیتے ہیں, ان کے دلوں میں نفرت بہت زیادہ ہوتی ہے, کینہ بہت زیادہ ہوتا ہے, عداوتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. مار ڈال جھگڑا کرنا اور گالیاں دینا, بد اخلاقیاں ان کے اندر بڑی ہوتی ہے. اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہہ دیا ہے جو یہ جوا کھیلے گا, جو یہ شراب پیے گا, وہ کینے میں پڑ جائے گا, وہ بغض میں پڑ جائے گا. اس کے دل کے اندر نفرتیں پیدا ہوگی, اس کے دل کے اندر عداوتیں پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. یہ شیطان کے ہتھیار ہے میرے بھائیو. یہ شیطان شراب کے ذریعے, یہ شیطان جوا کے ذریعے تمہارے دلوں کے اندر بغض, عداوت, نفرت اور کینہ پیدا کرتا ہے. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بھائی بھائی ہوتا ہے, اس کے اندر محبت جیسی زبردست صفت پائی جاتی ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے وہ مومن کو جوا اور شراب جیسے عمل کے اندر مبتلا کرتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مومن, اس کے دل کے اندر محبت ختم ہو جاتی ہے, عداوتیں پیدا ہوتی ہے, نفرتیں جنم لیتی ہیں, اور پھر وہ ایسے بد اخلاقیاں اس کے اندر پیدا ہوتی جاتی ہے. یہ شیطان کا چال ہے میرے بھائی, بچنا چاہیے اسے. نمبر 5, بہت بڑا نقصان ہوتا ہے جوا سے. جوا یہ حرام ہے, حرام کا مال ہے. حرام کے مال سے پلا ہوا جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ شرطوں کے پیسے, یہ جواڑی کے پیسے, اور یہ سٹے بازی کے پیسے, یہ سارے چیزوں کے جو پیسے آتے ہیں, جو پیسے کماتے ہیں, اور جو جسم پروان چڑھتا ہے, یہ جسم کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا انہ لن يدخل الجنۃ لحم بد من سحت. حرام مال سے پلا ہوا جسم کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. جنت اتنی پاک جگہ ہے, جنت اتنی پوتر جگہ ہے, اس پوتر اور پاک جگہ میں کبھی کوئی حرام کا مال یا حرام کا جسم داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. لن يدخل الجنت, کبھی بھی وہ جسم داخل نہیں ہوگا جو حرام سے پلا ہوا ہوگا. لہذا بچنا بہت ضروری ہے. نمبر 6, ایک نقصان یہ بھی ہوگا کہ جو حرام کا مال کماتا ہے اور اس کے بعد وہ صدقہ اور خیرات کرتے ہوئے پھرتا ہے, کل قیامت کے دن اس کو تو جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ حرام کے مال سے کمایا ہوا جو پیسہ ہوگا, اس پیسے کو, اس خزانے کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جہنم میں ڈالے گا.
اب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے حرام کے ذریعے مال کمایا، جس نے گناہ کے ذریعے مال کمایا، باطل طریقے سے جو مال کماتا ہے اور مال کمانے کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، وہ مال رشتہ داروں میں بانٹتا پھرتا ہے، وہ مال صدقہ و خیرات کرتا ہے، وہ مال مسجدوں کے اندر مدرسوں میں دیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اس کو تو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے مال کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا کہ یہ دیکھ تو نے باطل طریقے سے یہ مال کمایا ہوا تھا، اس کے انجام کو تو چکھ لے، یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہٰذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اتنا ہی نہیں کہ جو حرام کا مال کماتے ہیں، جو لوگ حرام کا مال کماتے ہیں، یہ مال کل قیامت کے دن اس کے کمانے والے کے خلاف گواہی بھی دے گا، اس کے خلاف کھڑ جائے گا، مال کھڑ جائے گا۔ بخاری کی روایت ہے میرے بھائیو، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ناجائز طریقے سے مال کماتا ہے، باطل طریقے سے مال کو حاصل کرتا ہے، یہ اس بیمار کی طرح ہے جو بیمار کھاتا ہے اور اس کا پیٹ بھرتا نہیں ہے، اس بیمار کی طرح ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کے خلاف اس مال کو کھڑا کر دے گا اور وہ مال اس کے خلاف گواہی دے گا، اللہ تعالیٰ اس نے باطل طریقے سے مال کمایا ہوا تھا تو اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ بخاری کی روایت میں آپ کے سامنے بیان ہے، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ لہذا ضروری ہے ان باتوں سے بچنا اور ان ساری چیزوں سے دور رہنا۔ آخری بات، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، کوئی عبادت۔ اب صدقہ و خیرات کرو قبول نہیں ہوگی، دعا کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام مال سے کمایا ہوا صدقہ، کیا ہوا صدقہ اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک روزی کو ہی پسند کرتا ہے اور پاک روزی کو ہی قبول کرتا ہے۔ حرام مال سے کیا ہوا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ اور وہ مشہور حدیث آپ جانتے ہیں جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کا جسم حرام ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ آٹھ نقصان ہوتے ہیں میرے بھائیوں، جو جوا کھیلتا ہے، جو سٹا بازی کرتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آخری نصیحت یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی نصیحت، یہ فری وی کے چکر میں چھوڑیے، اس کے چکر بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ IPL کی یہ سٹا بازیاں ہے اور یہ ڈریم 11 ہے اور یہ میوچل فنڈ ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت ساری اپلیکیشن ہے جس سے لون حاصل ہوتی ہے اور بیٹھے بیٹھے گھر میں پیسے آ جاتے ہیں۔ یہ سارے چکر چھوڑیے، محنت کیجیے، محنت کی کمائی کھائیے، اسی میں برکت ہے اور اسی میں زندگیوں میں خوشیاں اسی کے اندر ملی ہوئی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، اس لیے کہ محنت کی روزی کھانے والا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی اچھی حدیث ہے جو مجھے بہت پسند ہے۔ اس حدیث کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت انس بیان کرتے ہیں، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غریبی کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے رسول بڑا غریب ہوں، پیسہ نہیں ہے، کچھ بھی انتظام نہیں ہے، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول انتظام کر دیجئے۔ غریبی کی شکایت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آواز کرتے تو اس کو مالدار کر دیتے، صحابہ کو کہتے تو مالداری کا ڈھیر لگ جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرے گھر میں کیا چیزیں ہیں، تیرے گھر میں کیا رکھا ہوا ہے؟ اب جانتے اس نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی، دو چیزیں ہیں میرے گھر کے اندر، ایک کمبل ہے جو میں آدھا اوڑھتا ہوں اور آدھا بچھاتا ہوں، اور ایک پانی کا گلاس ہے جس سے میں پانی پیتا ہوں، یہ دو ہی چیزیں میرے گھر کے اندر ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی میرے پاس کسی بھی چیز کے اندر کوئی بھی چیز میرے پاس نہیں ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا وہ دو چیزیں لے کے آ، وہ دو چیزیں ذرا تصور کیجئے میرے بھائیوں، دو چیزیں تھی اس کے پاس، وہ دو چیزیں منگواتے ہیں، وہ کمبل بھی لاتا ہے، وہ پانی کا گلاس بھی لاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نیلامی لگاتے ہیں اور کہتا ہے یہ دونوں چیزوں کو کون خریدے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ایک درہم میں خریدوں گا، ایک درہم میں خریدوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولی لگاتے جاتے ہیں، میرے صحابہ کون زیادہ میں خریدے گا، کون زیادہ میں خریدے گا؟ دوسرے صحابی کھڑے ہوتے ہیں، اے اللہ کے رسول 2 درہم میں خریدوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 درہم اس سے لے لیتے ہیں اور یہ دونوں چیز اسے دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس غریب انسان کو بلاتے ہیں، 2 درہم میں سے 1 درہم اسے دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ 1 درہم جا
اور جا کر غلہ خرید، اناج خرید، اپنے گھر کے اندر اناج لا اور اسے کھاتا رہے. اس کے بعد یہ ایک درہم سے لے اور یہ کلہاڑی خرید کر لا. وہ انسان کلہاڑی خرید کر لاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس کو کھوستے ہیں، اسے کہتے کہ جا جنگل میں جا، لکڑیاں کاٹ کر لا، محنت کر، اس کو بیچ اور 15 دن کے بعد میرے پاس آنا. یہ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں. 15 دن کے بعد آتا ہے، وہ مالدار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ دینے والا بن جاتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں. محنت کیجئے میرے بھائیوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کھایا، محنت کر کے کھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، تجارت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کیجئے میرے بھائیوں، بڑا ضروری ہے. دوسری بات، آپ کی جو صلاحیت ہے، آپ کی جو نئے نئے آئیڈیاز ہے، وہ آپ اچھے کاموں میں، حلال کاموں میں لگائیے. یہ برائی کے کاموں میں لگ کر، یہ فون کے سامنے بیٹھ کر کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو آپ؟ یہ مفت کی کمائی کھانے میں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ ایک مسلمان ہو، مومن کا ذہن ہے، مومن کی سوچ رکھتے ہو، آپ اپنی آئیڈیاز کو، اپنی صلاحیت کو اچھے کاموں میں لگائیے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ایک مرا ہوا بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا. اللہ کے رسول کھڑ گئے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کے رسول فرما کیا مرا ہوا بچہ ہے، اس کی جلد چمڑی جو ہوتی ہے، چمڑی نکالو اور چمڑی کے برتن بناؤ، چمڑی کو استعمال کرو. آئیڈیاز، نئے نئے آئیڈیاز اور صلاحیت کو استعمال کرو. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو حرام ہے، یہ تو مردار ہے، مرا ہوا جانور ہے. اللہ کے رسول فرمایا کہ میرے صحابہ، میں نے مرے ہوئے جانور کے گوشت پر حرام کا فتویٰ لگایا ہے. یعنی اگر ایک جانور مرا ہوا ہے تو اس کا گوشت نہیں کھا سکتے ہو. یہ چمڑا تو ہمارے لیے حلال ہے. چمڑا نکالو اور اچھی چیزیں اور اچھے کام میں اسے لگاؤ. اپنا دماغ لگاؤ میرے بھائیوں. یہ کس باتوں میں پڑے ہوئے ہو؟ بیکار کی باتوں میں. لہٰذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اور تیسری اور آخری نصیحت یہ ہے، ایک دوسرے کے درمیان یہ باطل طریقے سے مال کھانا بند کر دیجیے. یہ بڑا ہی نقصان دہ ہے. برکت نہیں رہتی ہے، خوشیاں چلی جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں. کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سہولت نہیں دیتا ہے، مصیبتیں آ جاتی ہیں، خوشیاں چھن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے مومنوں، اے مسلمانوں، ایک دوسرے کے درمیان آپس میں باطل طریقے سے مال مت کھاؤ. پاکیزہ مال کھاؤ، اچھا مال کھاؤ، حلال طریقے کا مال کھاؤ. تو یہ چند باتیں تھی میرے بھائیوں جو آپ کے سامنے رکھی تھی. یہ جوا بڑا ہی خطرناک ہے، یہ سٹہ بازی بڑا ہی خطرناک ہے. یہ آپ کو سست بنا دے گی، یہ آپ کو آڑسو بنا دے گی. آپ کو جو کمانے کا ذریعہ ہے، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہے، وہ ساری صلاحیتیں آپ سے چھین لے گی اور ختم ہوگی. ان سارے چکروں میں اور یہ شرط بازی میں، یہ میچوں میں اور یہ ڈریم 11، یہ سارے جو جتنے بھی آج بلا آج دنیا نے ایجاد کر لی ہے، ان ساری چیزوں سے بچیے. حلال کی کمائی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اس میں محنت کیجیے، اس میں آگے بڑھیے. اس میں ہی بھلائی ہے، ہماری بھی، ہماری سوسائٹی کی، ہمارے خاندان کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے معاشرے کی اور ہمارے ملک کی. لہٰذا یہ ساری باتیں خیال کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حلال کا لقمہ کھلائے. اللہ تعالیٰ ہمیں محنت کرنے اور حلال طریقے پر اپنی روزی